السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کمی کرو تم ناپ اور تول میں۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، بے شک میں تم کو بہتر دیکھتا ہوں اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایسے عذاب سے، ایسے دن کے عذاب سے جو گھیر لینے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم، پورا کرو تم ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ کوشش کرو تم زمین میں کہ فساد کرنے والے بن جاؤ۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، باقی دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ مدین کی طرف آئے جو فلسطین کے جنوب کی طرف یہ واقع ہے، اور آج کل بھی وہاں اس شہر کا کچھ حصہ مدائن صالح کے نام سے یہ مدین، یعنی یہ فلسطین کے جنوب کی طرف ہے، اور اس علاقے میں بھی لوگوں کا آنا جانا تھا۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہی کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اخاہم کہہ کر ذکر کیا ہے، یعنی نبی قوم کی نسل میں سے ہی ہوتا ہے، اور اپنے کردار کی وجہ سے وہ سب سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ذکر کی ہے کہ باقی انبیاء کی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شرک سے منع کیا، یعنی شرک یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس قوم میں شرک پایا جاتا ہے اس میں اور بھی بہت سی بیماریاں اور بہت سے گناہ آ جاتے ہیں۔ شرک کے ساتھ اس قوم کا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یعنی یہ انسان کی انتہائی کمینگی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کم کسی کو تول کے یا ناپ کے دیتا ہے، زیادہ تو کم کر نہیں سکتا، تو تھوڑا سا کرتا ہے صرف اس لالچ کی وجہ سے کہ اس کے اپنے مال میں اضافہ ہو جائے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی، انی اراکم بخیر۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تم لوگ مالی طور پر مضبوط ہو، اچھے ہو، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہو، تو پھر اتنا سا کم ناپ تول کے تمہارا کیا بنے گا، اور کیوں اس طرح کی کمینگی کرتے ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اخلاقی طور پر اور باقی لحاظ سے بہت اچھے ہو، تو پھر اس برائی کو بھی چھوڑ دو کہ کم تولنا اور کم ناپنا یہ تو بہت ایک بری اور گری ہوئی حرکت ہے۔ اور ان کو یہ وعید سنائی کہ اگر تم نہیں ہٹو گے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک گھیر لینے والا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، یعنی ایسے دن میں تم پہنچ جاؤ گے جس میں وہ عذاب تم لوگوں کو گھیر لے گا۔ پھر انہوں نے دوبارہ لوگوں کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، تم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ یعنی پہلے ان کو کم تولنے سے منع کیا اور اب پورا تولنے۔ اوفو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یعنی کچھ تھوڑا جھکتا تولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی نصیحت کی ہے۔ آپ کئی دفعہ بازار کا چکر لگاتے صرف اس غرض سے کہ لوگوں کے نقائص اور ان کی کمی کو دور کیا جائے، یا اپنی کسی ضرورت کے لیے جاتے تو جہاں کہیں کوئی کمی دیکھتے ان کو
اس کمی کو ہٹانے کی کوشش کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہ درم و دینار تول رہے ہیں، کیونکہ یہ درم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے۔ یہ دونوں دھاتیں استعمال کے ساتھ گھس جاتی ہیں اور وزن میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے اہل عرب پیسے تول کر لیتے دیتے تھے، یعنی جب تک سونے چاندی کے پیسے رہے تو ان کو تولا جاتا تھا، گنا نہیں جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ، یعنی خزانچی کی طرح وہ کسی کے ساتھ کاروبار میں ناپ تول کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی تولو پورا تولو، بلکہ وافر تولو، کیونکہ برکت اسی میں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی، فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہاں ایک لفظ قابل غور ہے، آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ یعنی اب اگر فرض کریں کہ ایک شخص 1 کلو کے پیسے دے دیتا ہے، تو ہم جب اس کو تول کر دیتے ہیں تو اگر اس میں کوئی تھوڑی کمی کر لے گا تو وہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ جس نے اس کی رقم ادا کی ہے وہ اس کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس چیز کے پیسے خریدار دے چکا ہے وہ اب تمہارا حق نہیں رہا، بلکہ خریدار کا حق ہے، تو اس کو پورا دو، اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہر غیر اسلامی حرکت فساد ہے، کیونکہ اس میں قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم ناپنے تولنے پر آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اس بارے میں بڑی سخت نصیحت کی، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حلال تولنے سے اور حلال کھانے سے جو نفع دے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ان جملوں پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی کوئی ایک وقت کی بات نہیں تھی، بلکہ آپ ان کو وقتاً فوقتاً ایسی واضح و نصیحت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن قوم تھی کہ قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھی۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں کے بارے میں وہ کام نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، یا اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالوں کو یعنی اس طرح سے استعمال کریں جیسے ہم چاہتے ہیں، یعنی مثبت بھی اور منفی بھی دونوں طرح اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ، بے شک تو ضرور تحمل والا، ہدایت والا ہے۔ یعنی یا تو شعیب علیہ السلام کی یہی اپنی قوم کے اندر ان کی یہ حیثیت تھی کہ لوگ ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے، تو قوم کے لوگوں نے ان کو اس طریقے سے ان کی نبوت کی دعوت سے ہٹانا چاہا، یا پھر انہوں نے تنزیہ کہا اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے سے روکتے ہو اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی کرنے سے روکتے ہو، کہ یہ مال تو ہم نے کمایا ہے اور ہم اس کو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی توجہ دلانا۔ اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے دیا ہے اپنے پاس سے اچھا رزق، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا اور میں ارادہ نہیں کرتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس چیز میں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں ارادہ کرتا مگر اصلاح کرنے کا، ما استطعت، جتنی بھی میں طاقت رکھتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی شعیب علیہ السلام کا یہ جواب بہت جامع ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ چند آیتیں ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں
جب انہوں نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں گزاری، تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں دلیل پر ہوں، اور وہ میری دلیل میرے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی رکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی بندہ ہدایت کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو اپنے اندر سے اس کی اپنی طبیعت کی اور فطرت کی طرف سے ایک تائید ملتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں بالکل صحیح ہوں۔ بے شک کوئی آزمانا چاہے تو آزما لے کہ ایک شخص کسی کام میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ خوف زدہ ہے، متردد ہے، لیکن ایک شخص سچ بولتا ہے تو اس کو کچھ بھی ہو اس کے اپنے اندر سے ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ یہی بات یہاں شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے اچھا رزق دیا ہے۔ تو رزق سے مراد مال و دولت بھی ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام مالی طور پر بڑے مضبوط تھے۔ اور رزق سے مراد یہاں دین کی جو تعلیمات ہیں، نبوت ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی چیزوں کو بھی رزق قرار دیا ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں تمہاری مخالفت تو نہیں کرتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں میں وہ خود کر لوں، نہیں، میں خود پورا تولتا ہوں، ناپتا ہوں، اور تمہیں بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہوں۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں جتنی بھی طاقت رکھتا ہوں، کہ یعنی ایسا کرنے سے معاشرہ بھی درست رہے گا اور تم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پانچویں بات انہوں نے یہ کہی، وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ میں سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنی طاقت سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پھر خود بچا لیتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو پھر میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے جسم کے اعضاؤں کو اس طرح سے محفوظ کر لیتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ چھٹی بات سیدنا شعیب علیہ السلام نے یہ کہی کہ علیہ توکلت، کہ میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ پہ ہے، کہ وہی میرا وکیل ہے، میں اسی کو اپنا کارساز سمجھتا ہوں، اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، تمہاری دشمنی مول لے رہا ہوں، تو مجھے اللہ سے مدد کی امید ہے۔ ساتویں بات انہوں نے یہ کہی کہ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی میرا اللہ ہی کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بلکہ وہی کرتا ہوں اور کہتا ہوں جو میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے، کیونکہ میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، یہ آٹھویں بات ہے کہ اے میری قوم، نہ آمادہ کرے تمہیں میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تمہیں میری مخالفت اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں وہ عذاب پہنچے جس طرح قوم نوح کو پہنچا، قوم ہود کو پہنچا، قوم صالح کو پہنچا، قوم لوط کو پہنچا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں، یعنی یا ان کا زمانہ دور نہیں ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بستیاں تم سے کچھ دور نہیں، کہ جہاں وہ ہلاک ہوئے تم لوگ ان کو جا کر دیکھ سکتے ہو کہ ان کو گناہوں کی سزا کس طرح سے ملی۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ نویں بات شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اور اللہ سے یعنی اپنے رب سے تم بخشش مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، نمبر 10، پھر اسی کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کر لو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنی طرف آنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں کرتا۔ تو تم اسی کی طرف پلٹ آؤ، اس سے اب بھی بخشش مانگ لو تو اللہ بخش دے گا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قوم نے کہا اے شعیب علیہ السلام، ہم نہیں سمجھتے زیادہ وہ باتیں جو تم کہتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم ضرور تجھے دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور، یعنی کمزور اس لحاظ سے کہ ان کے حامی اور ساتھی تھوڑے تھے، قوم کی تعداد زیادہ تھی۔
تو کہنے لگے کہ تم اتنی زیادہ باتیں جو کرتے ہو، اتنی زیادہ تبلیغ کرتے ہو، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ یعنی یہ ضد اور ہٹ درمی کی ایک انتہائی صورت ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ضرور ہم تجھے رجم کر ڈالتے، یعنی پتھر مار مار کے نعوذ باللہ ہلاک کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے تو ہمارے اوپر غالب آنے والا، یعنی تمہاری قوت اور طاقت بہت تھوڑی ہے، تم ہم سے لڑ نہیں سکتے، لیکن تمہارے قبیلے کی ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم یعنی اکٹھے ہی رہنے والے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے قبیلے کی بات اس طرح اس لیے کی کہ تمہارا قبیلہ تو ہمارا ساتھی ہے، وہ ہماری ہی طرح کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا، اور ان کی وجہ سے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی اور فرمایا کہ اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ زیادہ عزیز ہے تمہیں، یا وہ یعنی زیادہ طاقتور ہے تم پر اللہ تعالیٰ سے بھی؟ یعنی اللہ کی طاقت سے نہیں ڈرتے، اللہ سے خوف نہیں کھاتے، اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہوں۔ یہ شعیب علیہ السلام نے 12ویں بات ان کے ساتھ کی ہے کہ یعنی میرے قبیلے کی عزت اور ان کا غلبہ زیادہ ہے یا اللہ کا؟ اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی پس پشت، یعنی اللہ کے احکامات کو تم نے اپنے پیچھے پھینکا ہوا ہے اور ان کے اوپر تم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور میرے قبیلے سے ڈرتے ہو۔ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو محیط، احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، یہ 12ویں بات انہوں نے کی کہ اے میری قوم، عمل کرو تم عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، یعنی اپنے طریقے کے مطابق۔ انی عامل سوف تعلمون، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنے طریقے پر عمل کرتا ہوں اور تم اپنے طریقے پر عمل کرو۔ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بے بسی اور قوم کی ہٹ درمی کی منہ بولتی یہ دلیل ہے۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، بہت جلدی تم جان لو گے کہ کس کے پاس اس طرح کا عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ومن هو کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی ٹھیک ہے تم مجھے غلط کہتے ہو، حالانکہ تم خود غلط ہو، تو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ کون ذلیل ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون عذاب کی زد میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، یعنی نجات دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی اور ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا چیخ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ اپنے گھروں میں ہو گئے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ وہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، خبردار بے شک مدین والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس طرح قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی۔ تو یہاں اس قوم کی ہلاکت کا سبب چیخ بتائی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں والے یعنی آسمان سے آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ تینوں قسم کے عذاب اس قوم کے اوپر آئے، اور یہ قوم نیست و نابود کر دی گئی، اس طرح کہ گویا کہ وہ زمین پر آباد ہی نہیں تھی۔ تو اس قوم کے جو جرائم ہیں ان میں سب سے بڑا جرم شرک، یعنی حقوق اللہ میں کمی، اور اس کے بعد
کم ناپنا تولنا یعنی حقوق العباد میں کمی، یعنی دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ قوم اور باقی قومیں بھی اس طرح اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اور انہوں نے اپنے انبیاء سے یہ جو سوال و جواب کیے اور جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کا رد کیا، اگر ہم آج کے ماڈرن مسلمانوں کو دیکھیں، جدید سوچ والے لوگوں کو دیکھیں، تو وہ بھی دینداروں کو اسی طرح کے جواب دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے برے انجام سے خوف کھانا چاہیے، اور برے انجام سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم دین کو اپنے سانچے میں نہ ڈھالیں، دین کے اندر اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں نہ کریں، اور من پسند مسائل کو چن کر باقی مسائل کو رد نہ کریں، بلکہ ہم تمام مسائل کے اوپر پورے دین کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہمیں بہت سے لوگ اپنے قرب و جوار میں اس طرح کے نظر آئیں گے کہ جو نمازی تو ہیں لیکن عورتیں ہیں تو بے پردہ ہیں، مرد ہیں تو داڑیاں کٹی ہوئی ہیں، نمازی تو ہیں لیکن ان کے کاروبار ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار تو ٹھیک ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی سارے ہی کام کرتے ہیں تو رمضان کے روزوں کے قائل نہیں ہیں، کوئی وہ بھی رکھ لیتے ہیں تو حج کے منکر ہیں، یعنی ان کے اندر ایک نہ ایک انکار پایا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے پروگراموں میں فحاشی، ان کے گھریلو معاملات کے اندر اسراف، دین سے دوری اور بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، یا وہ اخلاق کے درست نہیں ہوتے، یا ان میں جھوٹ اور دھوکے کی عادت ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان قوموں کی ہلاکت کے واقعات سے عبرت پکڑیں، اور اللہ ہمیں ایسے انجام سے دوچار ہونے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔